حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا انتخاب ہم نے ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل سے کیا ہے۔ اس تحریر کا عنوان ہے جلا وطن شہزادی کا خط۔ یہ رنگون سے بہادر شاہ ظفر کی بہو کا اپنی ماں کے نام خط ہے، جو کچھ یوں ہے: از رنگون برما، دلی کے قیدی بہادر شاہ ظفر کا گھر۔ اماں حضرت کو آداب، میں آپ کی بیٹی کالے پانی میں ہوں، اپنے وطن دلی سے ہزاروں میل دور، میکے سے جدا، اور ایسی جدا کہ اب جیتے جی کبھی کسی میکے والے سے ملنے کی امید نہیں ہے۔ آپ کا خط سائیں سہیل شاہ صاحب لے کر آئے تھے۔ جب وہ حضور بہادر شاہ سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے چلمن میں سے دیکھا وہ زارو کتار رو رہے تھے، اور حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ باتیں کر کے سائیں صاحب ان جواب وقت کے ساتھ میرے کمرے میں آئے اور خط دیا۔ خط دیتے ہی رونے لگے۔ مجھے بھی یہ وقت یاد آ گیا جب میری شادی ہوئی اور غالب اور ذوق کے لکھے ہوئے سحروں کا چرچا ہوا۔ میں نے آپ کے ذریعے وہ دونوں سحرے منگوائے تو یہی سائیں سبیل شاہ صاحب لے کر آئے تھے۔ اس وقت میں دلی عہد ہند کی ملکہ تھی۔ سائیں سبیل شاہ 7 دیوڑیوں اور پہرے داروں کو عبور کر کے مجھ تک آئے تھے۔ آج میں ایک جلا وطن قیدی ہوں اور ایک قیدی کی بیوی ہوں، قیدی ساس اور سسر کی بہو ہوں۔ اب یہاں نہ وہ لال قلعہ ہے، نہ 7 دیوڑیاں ہیں، نہ پہرے دار، بس لکڑی کا بنا ہوا ایک مکان ہے جو برسات میں ٹپکتا ہے اور جس میں 2-4 کمروں کے علاوہ زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ایک کمرے میں حضور اور ملکہ عالم زینت محل کی خوابگاہ ہے، دوسرے میں میرا اور ان کا بستر ہے، تیسرے میں نوکر ہیں، چوتھے میں کھانے اور ملنے جلنے کا انتظام ہے۔ مجھے یہاں کی ہوا راس نہیں آئی، بارش بہت ہوتی ہے، مچھر بھی بہت ہے، مکان بھی پرانا اور شکستہ ہے، اکثر بخار ہو جاتا ہے۔ حضور اور ملکہ عالم بھی مسلسل بیمار رہتے ہیں۔ بس فضل تعالیٰ یہ جواں بخت ایک ایسے ہیں جن کو یہاں کی ہوا سے کچھ ضرر نہیں پہنچا۔ آپ نے دلی کی تباہی کا جو حال لکھا ہے وہ تو ہم دلی میں تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ ہاں، آقا بھائی کی پھانسی کا حال اس خط سے معلوم ہوا۔ وہ تو غدر کے دنوں میں بنارس گئے ہوئے تھے۔ ان کو کس خطا پر پھانسی دی یہ بات آپ نے نہیں لکھی۔ سائیں صاحب سے میں نے پوچھا تھا، کہنے لگے حضرت سید حسین عسکری کو پھانسی دی گئی تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ بھی ان کی سازش میں شریک تھے، اور شاہ ایران کو جو خط بھیجا گیا تھا اس میں ان کا بھی دخل تھا کہ بنارس اسی غرض سے گئے تھے کہ بات چھپانے کا ایک بہانہ ہو جائے۔ میں نے آقا بھائی کا حال سنا کہ ان کو بڑی بے دردی سے پھانسی دی گئی، اور یہ کہ خود آپ پھانسی کے وقت موجود تھے۔ مجھے تو شدت غم سے غش آنے لگا۔ ہم جب دلی سے جلا وطن ہو کر چلے تھے اس وقت تک تو بنارس سے نہیں آئے تھے۔ ان کی چھوٹی بیٹی کا بیان کر کر کے رونا سائیں صاحب سے سنا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس کی عمر ابھی 4 سال کی ہوگی، بیچاری کو کیا خبر کہ باپ کہاں چلا گیا۔ تب میں نے سیدہ کی بات سنی کہ آقا بھائی کی میت گھر میں آئی تو اس نے آپ سے کہا، ابا حضرت ہم سے خفا ہو گئے، بولتے نہیں، آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ میرا تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سیدہ مجھے بہت یاد آتی ہیں، اور جب سے آقا بھائی کے قتل کی خبر سنی ہے سیدہ کا خیال روز آتا ہے۔ منہ مٹی کی نشانی ہے، میں اس کو دیکھتی تو زخم دل پر مرہم لگ جاتا۔ مگر میں کہاں ہوں، سیدہ کہاں ہے، اور میرے والدین کہاں ہیں، اور دلی شہر کہاں؟ اب تو دلی واپسی کی کوئی امید نہیں۔ ہمارے اجداد پر سخت آزمائشیں آتی رہیں۔ حضرت بابر پر ہم سے زیادہ مشکلات پڑ چکی ہیں، مگر وہ اتنے مایوس نہ ہوئے تھے جتنے ہم ہیں، کیونکہ ان کی ہمت کے سامنے ساری دنیا کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ان کی شمشیر میں زور تھا۔ وہ جب چاہتے تھے ہزاروں لاکھوں افراد ان کی حمایت کے لیے آ کھڑے ہوتے تھے، ان کی مشکل دور ہو جاتی تھی۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ اس شہر کا ایک آدمی بھی ہمارا ہمدم معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہمدردی تبھی ہوتی ہے جب ہمدرد کو کسی سے کچھ امید ہو۔ ہم سے کسی کو بھلا کیا امید ہوگی؟ سب جانتے ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اقبال کا چراغ کل ہو چکا ہے، ہمارے سب حمایتی مر چکے ہیں۔ اب جو ہماری مدد کا ارادہ کرے گا یا ہم سے ہمدردی کرے گا اسے قید ہوگی یا پھانسی، اور کوئی انعام و اکرام ہم اسے نہ دے سکیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو یزید کے دربار سے بہت کم گزارا ملتا تھا، یعنی فیکس 1.5 سیر جو دیے جاتے تھے، اور قاتلوں نے محض 1.5 سیر جو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 1.5 سیر جو شاہی فوج کے ہر آدمی کو دے سکتے تو وہ قاتل انہی کے ساتھ ہو جاتے۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ آج ہم اپنے ہمدردوں اور حمایتیوں کو 1.5 سیر جو بھی نہیں دے سکتے، پھر ہم سے کوئی کیوں ہمدردی کرے اور ہماری حمایت کا خیال اس کے دل میں کیوں آئے؟ یہ دنیا تو امید پر قائم ہے،
جب ہم کسی کی امید پوری نہ کر سکیں تو وہ ہماری مدد کیوں کرے؟ اس ملک برما کی زبان اور ہے، رہنا سہنا کھانا پینا سب ہم سے اجنبی ہے۔ وہ جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں اور یہاں ہم کو کیوں قید کیا گیا ہے۔ اماں جی، ہماری یہ قید ایسی قید ہے کہ نہ ہم قید ہیں نہ آزاد ہیں، نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں جا نہیں سکتے، اس لیے قیدی ہیں۔ توقع زنجیر گلے میں اور پاؤں میں نہیں ہے، اس لیے آزاد ہیں۔ دوستوں اور قرابت داروں سے جدا ہیں، اس لیے مردہ ہیں۔ بولتے چالتے کھاتے پیتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں۔ کہاں تک لکھوں؟ سائیں سبیل شاہ کی زبانی سب حالات معلوم ہو جائیں گے۔ سیدہ سلطانہ کو گود میں لینا، سینے سے لگانا، منہ چومنا اور کہنا کہ پھپھو کا پیار لو، ابا حضرت کو یاد نہ کرو، ہمیں بھی بھول جاؤ، نہ وہ ملیں گے نہ ہم ملیں گے۔ وہ قبر میں ہیں اور ہم بھی قبر میں ہیں۔ ان کی قبر وطن میں ہے مگر ہماری قبر پردیس میں ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں قبر میں ہیں، جب مر جائیں گے تب بھی قبر میں ہوں گے، جب مر جائیں گے تب بھی قبر میں ہوں گے۔ آداب، اماں جانی تسلیم، خالی گود والی آپ کی بیٹی۔ بشکریہ ہفت روزہ فرائیڈے اسپیشل، کراچی۔